عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ فرسٹ ایئر خیبر پختونخوا بورڈ، آج ہم حصہ نظم میں حمد پڑھیں گے۔ اس کا پہلا لیکچر میں ہم نے 2 اشعار کی تشریح کی تھی۔ نظم کا نام ہے حمد، شاعر ہیں اس کے ماہر القادری، اس کی حیت پابند نظم کی ہے، جبکہ اس نظم کا ماخذ ہے کلیات ماہر۔ اس سے پہلے آپ 2 اشعار کی تشریح جان چکے ہیں۔ آج ہم شعر نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں۔ تو شعر ہے: اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ سب سے پہلے اس شعر کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ تو بیٹا، خلاق کہتے ہیں تخلیق کرنے والا، جوہر کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت، توانائی کہتے ہیں طاقت کو، نقش و نگار کا مطلب ہے بیل بوٹے۔ وجہ اس شعر کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس شعر کا موضوع۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس شعر کا مفہوم کیا ہے۔ تو بیٹا، اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایک چھوٹے سے ذرے کو، چھوٹے سے درخت کو یا چھوٹے سے ایک بچے کو اس قدر طاقتور بنا دیتا ہے، اس میں ایسی صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ توانا اور طاقتور درخت بن جاتا ہے، وہ توانا انسان بن جاتا ہے، اور زندگی کی مختلف حالتوں کا تصور جو ہے وہ اس شعر کا موضوع ہو سکتا ہے۔ اس شعر میں جو اگر ہم کہیں کہ اس کے فنی محاسن دیکھیں تو بیٹا، اس شعر میں نقش و نگار مرکب عطفی ہے۔ پھول پتوں اور نقش و نگار میں صنعت مرات النظیر کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے کرشمے دنیا کی ہر شے میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو یہی اس ایک شعر کا موضوع ہے۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شاعر ماہر القادری نے اس شعر میں کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو الفاظ معنی جان لیے، موضوع پتہ چل گیا، اس شعر کا مفہوم کیا ہے وہ ہم نے جانا۔ بیٹا، فنی محاسن جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ ضرور دیکھا کیجئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کسی بھی شعر کے جب آپ فنی محاسن لکھتے ہیں تو وہ آپ کے اس میں نمبر اچھے آ سکتے ہیں، اور پھر آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنا بھی ہمارا اب آبجیکٹیو ہے وہ ہمارا گرامر میں سے آئے گا، تو یہ علم بدیع کی اقسام میں ثنائے بدائع ضرور آئیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب شعر نمبر 3 کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قوت دی ہے، اور اسی عظیم ذات نے پھولوں کو اور پتوں کو مختلف قسم کے بیل بوٹوں سے سجایا ہے، اور ان کو وہ خوبصورتی عطا کی ہے کہ دیکھنے والی آنکھ ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ بیٹا، اگر ہم دیکھیں نا تو ہر ایک پھول کی خوشبو اور رنگ ایک دوسرے سے جدا ہے، یعنی ہر ایک پھول اس کا مختلف نام ہے، اور وہ نام اس کے رنگ اور خوشبو کی وجہ سے اس کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہر ایک پتا جدا گانا حسن کا مالک ہے، یعنی پتے جو ہیں ان کی شکل و صورت دوسرے پتوں سے الگ ہوتی ہے، جس کی بنا پر ہم ایک درخت کو دوسرے درخت سے جدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہی خالق ہے جس نے انسانی خوبیوں کو طاقت بخشی، اور انسان کو ایک چھوٹے سے بچے سے لڑک پن، جوانی اور بڑھاپے تک پہنچایا، اور انسان کے جسم میں مختلف قسم کی سختیاں برداشت کرنے اور مختلف قسم کے کام کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ اس دنیا میں جو مختلف قسم کے درختوں کے پتے نظر آتے ہیں، جن کے مختلف قسم کے رنگ ہیں، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی کارکردگی کے نمونے ہیں۔ یعنی ہمیں جو درخت اور پتے دکھائی دے رہے ہیں وہ
ایک دوسرے سے جدا ہے، اور ان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ تمام نقش و نگار صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ ہیں۔ یہ حسن اور رعنائی، یہ ترتیب اور جامعیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کون بنا سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ خلاق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، خالق ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو، یعنی اگر ہم ایٹم کی مثال لیں تو آپ یہاں پر وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ایٹم کا چھوٹا سا ذرہ اپنے اندر کتنی طاقت رکھتا ہے۔ حوالے کے اشعار اگر آپ لکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے: ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ، بلبل اور قمری ہیں تیری حمد میں نغمہ سرا۔ دوسرا شعر لکھ سکتے ہیں: خالق کون و مکان تیرے سوا کوئی نہیں، انجم و مہتاب سے دامان گردوں بھر دیا۔ بیٹا گردوں کہتے ہیں فلک کو، آسمان کو، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے جو بھی شعر یاد رہ جائے وہ آپ حوالے کے طور پر لکھ لیجئے گا۔ اب ہم اس شعر سے متعلق سوالات کے جوابات جانتے ہیں کہ سوال نمبر 1 ہے کہ اس شعر میں جوہر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جوہر کس کو کہتے ہیں؟ جو اس شعر میں شاعر نے بیان کیا نا کہ جوہر کو توانائی دی، تو بیٹا اس شعر میں جوہر سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ یہ ایک کمزور اور ناتواں بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے طاقتور بنتا ہے، اسی طرح پھر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو جوہر سے مراد ایک چھوٹا سا ذرہ ناتواں انسان، اور پھر اس کو توانائی ملنے کے بعد جوانی کی عمر کو پہنچ جانا مراد ہے۔ دوسرا سوال ہے اس شعر میں شاعر نے کس صنعت کا استعمال کرتے ہوئے شعر میں حسن پیدا کیا ہے؟ تو شاعر نے اس شعر میں صنعت میرات النظیر کا استعمال کرتے ہوئے شعر میں حسن پیدا کیا ہے۔ صنعت میرات النظیر یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ کی مناسبت سے چند اور الفاظ کا ذکر کرنا جن میں تضاد نہ پایا جاتا ہو، یعنی وہ ان میں ایک ربط ہو۔ تو یہاں پر پھول، پتے، نقش و نگار یہ کیا ہیں؟ اس میں صنعت میرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے اس شعر سے متعلق سوالات کے جوابات۔ بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب، شعر نمبر 4۔ تو شعر ہے: اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار۔ یہاں پر لفظ اسی جو ہے نا 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ اس میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ صنعت تکرار سے مراد یعنی ایک ہی لفظ کو دہرانا، ٹھیک ہو گیا؟ الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ خالق تخلیق کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ، حمد اللہ کی ثنا کرنا، گل بانگے ہزار سے مراد بلبل کی آواز، بانگ کہتے ہیں آواز کو، ترنم کا مطلب ہوتا ہے نغمگی یا الاپ یعنی ردھم جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں۔ اس شعر کا موضوع ہے خالق کی حمد و ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ اچھا اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس جہان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو، یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ فنی محاسن میں دیکھیں، حمد و ثنا کیا ہے؟ مرکب عطفی، گل بانگ ہزار مرکب اضافی، لفظ اسی یہ تکرار لفظی ہے، یعنی صنعت تکرار تو ہے، اسی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ صنعت تکرار ہے، یعنی 2 دفعہ اس کا استعمال کیا گیا، لیکن یہ تکرار لفظی ہے، تکرار معنوی نہیں ہے۔ یعنی ثنائے بدائے میں ہم نے جانا نا کہ ایک تو ہوتی ہیں ثنائے لفظی، ایک ہوتی ہیں ثنائے معنوی یعنی معنی کے لحاظ سے، اور دوسرا الفاظ کے لحاظ سے، ٹھیک ہو گیا؟ اس شعر کی تشریح کر لیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز اسی پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی تعریف کرتی ہے، جیسے بلندی سے گرنے والا پانی ایک آبشار کی صورت میں جو راگ الاپتا ہے، بے زبانی کی صورت میں بھی وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، یعنی پانی جو ہے اس کا جو آبشار سے گرنے کی جو آواز ہے نا، یوں لگتا ہے جیسے وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح بلبلوں کا چہکنا ہو یا دوسرے ہزاروں پرندوں کا ترنم ہو، یہ سب اسی کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنے کے انداز ہیں۔ یعنی کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ چرند پرند ہو یا پھر
جھرنے سے گرتا ہوا پانی جو ایک آبشار کی شکل میں آتا ہے، وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ آبشاروں کا پانی جو ہے اگرچہ وہ بے زبان ہے، یعنی وہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کی آواز سے یوں لگتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر اس شعر میں شاعر ماہر القادری اللہ تعالیٰ کے ایک خالق اور مالک ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز صرف اور صرف اپنے خالق کی حمد و ثنا میں مصروف ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان کر رہی ہیں۔ یہ جو بلندی سے گرتے ہوئے آبشاروں کا ترنم سنائی دیتا ہے، یا پھر صبح سے شام تک مختلف قسم کے پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، یہ سب اپنے پیدا کرنے والے کی صفت بیان کر رہی ہیں، یعنی تعریف بیان کر رہی ہیں۔ اس جہان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کی تعریف نہ کرتی ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی بلند آواز سے یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے اور کوئی خاموشی کے ساتھ اپنے رب کی یاد میں مصروف ہے۔ یعنی پرندوں کی جو آوازیں ہیں وہ، یا بلندی سے گرتا ہوا پانی، وہ کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک ہر وقت اپنے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح انسان ہیں تو وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ کوئی تو خاموشی سے اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور کوئی اونچی آواز سے ببانگ دوہل اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حوالے کے اشعار لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے گا: ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ، بلبل و قمری ہے تیری حمد میں نغمہ سرا۔ یا پھر یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یا پھر خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ آبشاروں کے ترنم سے کیا مراد ہے؟ تو آبشاروں کے ترنم سے مراد بلندی سے گرتے ہوئے پانی کی آواز ہے، جس سے موسیقیت یا نغمگی پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، علم بدیع کی روح سے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو علم بدیع کی روح سے اس شعر میں صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے، اور صنعت تکرار کے لیے لفظ اسی کا استعمال ہوا ہے جو کہ صنعت تکرار لفظی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تو ہو گئے اس شعر سے متعلق سوالات کے جوابات۔ جی تو بیٹا، یہ تو شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 کی تشریح، فنی محاسن، اشعار کا مفہوم اور موضوع بتایا گیا، پھر مشکل الفاظ کے معنی ہم نے جانے۔ اس کے علاوہ اشعار سے متعلق سوالات کے جوابات دیکھیے۔ اگر ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ یہاں تک آ گئے ہو اور پہلی دفعہ آپ اس چینل پہ آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو جہاں پر مشکل پیش آتی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھ سے پوچھا کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔